السلام علیکم، سلامونه می قبول کړئ. ستاسو ورور قاسم جان یم. ګرانو ملګرو، نن در سره د ښځې او د خاوند یوه دلچسپي کهاني شریک کوم چې د ښځې د خاوند سره څومره زیاته مینه وي او د خاوند د ښځې سره څومره زیاته مینه وي. دا کهاني اورو، د هغې نه بعد بیا زه راځم، زه خپل رای هم در کوم او تاسو را خپل رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. یہ ایک کلاس روم کا واقعہ ہے جہاں کنوارے طالب علموں کے ساتھ ساتھ شادی شدہ طالب علم بھی موجود تھے۔ کلاس میں ایک دفعہ پروفیسر نے ایک شادی شدہ لڑکی کو کھڑا کر کے کہا کہ آپ بلیک بورڈ پر ایسے 25 سے 30 لوگوں کے نام لکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ پروفیسر کی بات سن کر وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی بلیک بورڈ تک پہنچی۔ یہ دیکھ کر کلاس کے سبھی لوگ حیران ہوئے تھے کہ آخر اسے پروفیسر نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اس نے بلیک بورڈ کے سامنے کھڑی ہو کر تھوڑی دیر سوچا اور پھر کچھ سوچ کر اس نے پہلے اپنے خاندان والوں کے نام لکھے، پھر اپنے رشتہ داروں کے نام لکھے، پھر پڑوسیوں کے نام اور پھر اسی طرح کر کے دوستوں اور ساتھیوں کے نام لکھ ڈالے۔ پروفیسر نے بورڈ پہ لکھے سارے نام پڑھے اور پھر اس نے لڑکی کو ان لکھے ہوئے ناموں میں سے 5 کم پسند لوگوں کے نام مٹانے کو کہا۔ لڑکی نے کچھ سوچ کر دوستوں کے نام مٹا دیے۔ پروفیسر نے کہا کہ مزید 5 نام مٹا دیں جو کم پسند ہوں آپ کو۔ لڑکی نے کچھ سوچ کر اپنے پڑوسیوں کے نام مٹا دیے۔ اس کے بعد پروفیسر نے اسے 10 نام مٹانے کے لیے کہا تو لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ اب کس کس کے نام مٹا دے۔ تھوڑی دیر سوچتی رہی اور پھر اپنے سب رشتہ داروں کے نام بھی مٹا دیے۔ اب بورڈ پر صرف 4 نام بچ گئے، 2 اس کے امی ابو کے، ایک بیٹے کا اور ایک شوہر کا۔ کلاس میں موجود سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے اور اس کھیل کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ اب پروفیسر نے مزید 2 ناموں کو مٹانے کا کہا تو لڑکی مشکل میں پڑ گئی۔ اس نے بہت ہی دکھی ہو کر نم آنکھوں سے اپنے ابو اور اپنی امی کا نام مٹا دیا۔ کلاس کے سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب بلیک بورڈ پر بس 2 ہی نام بچ گئے، ایک شوہر کا اور ایک اس کے بیٹے کا۔ پروفیسر نے ایک اور نام مٹانے کو کہا تو لڑکی بالکل سہم سی گئی اور بہت سوچنے کے بعد روتے ہوئے اپنے بیٹے کا نام مٹا دیا۔ سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ سب کی نظریں بورڈ پر لکھے اس کے شوہر کے نام پر تھیں جو آخر میں بچ گیا تھا۔ پروفیسر نے لڑکی کو اپنی جگہ پر بھیج کر کہا کہ تم بیٹھ جاؤ اور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر سوال کیا کہ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ صرف شوہر کا ہی نام بچ گیا؟ سبھی لوگ خاموش تھے۔ تب پروفیسر نے دوبارہ اس لڑکی کو کھڑا کر کے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے سب کے نام مٹا دیے اور شوہر کا ہی آخر میں رہنے دیا؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میرا شوہر ہی میرا سب کچھ ہے، مجھے میرے ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، میں اپنی ہر بات اس سے شیئر کر سکتی ہوں، وہ بات بھی جو میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیٹے سے بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی سے اپنا نام تو مٹا سکتی ہوں لیکن میں اپنے شوہر کا نام کبھی بھی نہیں مٹا سکتی۔ دوستو، بیوی پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ آپ اسے ملکہ بنائیں، وہ آپ کو بادشاہ بنا دے گی۔ بیوی آپ کی محبت، آپ کا وقت اور آپ کا سچا پیار چاہتی ہے جو آپ پر اس کا حق بھی بنتا ہے اور ہمیں ہمارا مذہب بھی ایسا ہی سکھاتا ہے۔ ګرانو ملګرو، ویډیو خو تاسو وکتله، ټیک شوله. د ښځې د خاوند سره دونه زیاته مینه وي چې د خاوند دپاره هغې خپل رشتهداران هم پرېښودل، خپل مور او پلار یې هم پرېښودل، خپل وروڼه خویندې هم پرېښودې او خپل بچی یې هم پرېښودو د خاوند دپاره، ځکه چې دا ژوند تېروي نو دا دې خپل خاوند ته تېروي، ولې چې دې زندګي هر څه دا خاوند دی. نو موږ له هم پکار ده چې موږ د خپل مور او پلار، د ښځو د رشتهدارانو قدر او احترام او عزت وکړو. که چېرې موږ د دېو قدر او عزت ونه کړو نو زموږ په کور کې به جنګ جګړې زیاتې وي او خوشحالۍ به کمې وي. امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ډېر څه یاد کړي. که ویډیو هم خوښه شوي نو مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کړئ، خپل رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. اوس خپل ورور قاسم جان ته ورکړئ اجازت. د لوی الله پامان.